السلام ڈیئر اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان چیپٹر فرسٹ کلاس 10 کر ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت، جو کہ سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت سن 2008 سے لے کر 2012 تک ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد وزیر اعظم جس نے سب سے زیادہ مدت تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے۔ وہ 2012 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اگر وہ ہوتی تو پاکستان کی وزیر اعظم وہی بنتی، لیکن اب پیپل پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ سید یوسف رضا گیلانی کو رکھا۔ سید یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں جو ریفارمز ہوئی وہ اب درج ذیل ہیں۔ صنعتی ترقی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے، لیکن بجلی اور گیس کا شدید بحران رہا، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ پیپل پارٹی کے اس دور میں 2008 سے 2012 تک پاکستان میں شدید لوڈ شیڈنگ تھی۔ زرعی اصلاحات، کسان دوست اقدامات میں 10,000 چھوٹے کاشتکاروں کو رعایتی ٹریکٹرز کی فراہمی، اجناس کی امدادی قیمتوں میں اضافہ اور دیگر اقدامات کیے گئے۔ چھوٹے جو کاشتکار سے ان کو ایک اسکیم کے ذریعے قرآن اندازی کے ذریعے چھوٹے کاشتکاروں کو ٹریکٹر کا اجرا کیا گیا تاکہ چھوٹے ذمہ دار ہیں وہ اپنے بہتر طور پر اپنے زراعت کو فروغ دے سکیں۔ تعلیمی اصلاحات، حکومت نے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے نام سے بالغ افراد کو یعنی اوور ایج یعنی زیادہ عمر والے کو تعلیم فراہم کرنے کا تعلیم بالغاں پروگرام شروع کیا۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں تباہ شدہ تعلیمی اداروں کی تعمیر نو کے لیے اقدامات کیے گئے، جن پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے جو تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے تھے، جو دہشت گردوں نے تعلیمی ادارے تباہ کر دیے تھے، ان کی بحالی کی۔ صحت سے متعلق اصلاحات، لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہسپتالوں میں ڈاکٹر، نرسیں اور دیگر میڈیکل اسٹاف بڑھ گیا، اوور اسٹاف بڑھ گیا، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، ان کی میڈیسن وغیرہ میں ڈسپینسریوں کا قیام بھی اسی حکومت میں لایا گیا۔ معاشی اصلاحات، اس دور کے اہم اقدامات میں 7ویں قومی مالیاتی ایوارڈ، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، وسیلہ حق پروگرام، خواتین کی ترقی تحفظ اور خواتین کے سرکاری ملازمتوں میں 10% کوٹا مختص کرنا جیسے اقدامات شامل ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی کو پاکستان کی تاریخ میں اب تک سب سے طویل مدت کے لیے وزیر اعظم رہنے کا اعزاز ہے، اس سے پہلے یہ تھا لیاقت علی خان کے پاس۔ اب معاشرتی اصلاحات، خواتین کی ترقی تحفظ کے حوالے سے گھریلو تشدد اور دفاتر میں خواتین کو ہراساں کرنے پر سزا کے قوانین منظور کیے گئے اور غربت کو کم کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے گئے۔ اب آئینی اصلاحات، سید یوسف رضا گیلانی کے دور میں پاکستان کے آئین میں درج ذیل ترمیم ہوئی۔ 18ویں ترمیم، 18ویں آئینی ترمیم 2010 میں منظور ہوئی۔ یہ بھی شارٹ کوشچن کہ 18ویں آئینی ترمیم کب منظور ہوئی؟ 2010 میں منظور ہوئی، جس کے ذریعے سے صوبہ سرحد کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھا گیا، پختونوں کو ایک شناخت دی گئی، وفاق صوبوں کے درمیان کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا، اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، یعنی اس سے صوبوں کو کسی حد تک اختیارات دیے گئے۔ پہلے پاکستان کے تمام اختیارات وفاقی حکومت کے پاس تھے، صوبوں کے پاس ایک حقوق محرومی کہہ سکتے ہیں، وہ سوچتے تھے کہ ہمیں وہ حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، وہ ایک صوبائی پرستی کو جان رہا تھا۔ اب اس ترمیم کے ذریعے ایک حقوق تھے جو فنڈس تھے وہ صوبوں کو دیے گئے۔ 19ویں ترمیم، اس ترمیم کے منظور ہونے کے بعد جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد 7 سے بڑھ کر 9 ہو گئی۔ اب 20ویں ترمیم، اس ترمیم کے تحت سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے 28 ممبران کے ضمنی انتخابات کو قانونی تحفظ فراہم کرنا تھا۔ انتظامی اصلاحات، ایڈمنسٹریٹو ریفارم، دہشت گردی کے خلاف جنگ کامیابی سے جاری رہی، آغاز حقوق بلوچستان کے تحت صوبہ بلوچستان کو جائز حقوق دیے گئے، گلگت بلتستان کی داخلی خود مختاری سمیت متعدد نظام گلگت بلتستان کو ایک انتظامی یونٹ، ایک صوبے کی طرف ایک خود مختاری دی گئی۔ یہ بھی اہم انتظامی اصلاحات تھے۔ حکومت کا خاتمہ، 19 جون 2012 کو توہین عدالت کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت سید یوسف رضا گیلانی کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد راجہ پرویز رشید 2013 تک وزیر اعظم ہے۔ یہ بھی شارٹ ڈیفینیشن ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی کا کب خاتمہ حکومت کا؟ 19 جون 2012 کو توہین عدالت کے مقدمے میں۔